بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ ایک مثالی ساس کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ایک زبردست اور مارکۃ الآراء تصنیف ہے ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی، جس میں انہوں نے عورت کے مختلف رولز جو ہے اس پہ روشنی ڈالی اور بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائی۔ تو آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کہتی ہے کہ دنیا میں جو عورتیں پریشان رہتی ہیں ان میں سے 60% وہ ہوتی ہیں جو سسرال والوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی آخر ہوتی کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عام طور پر زندگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے ساتھ انسان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور دراصل یہ ایڈجسٹمنٹ پرابلمس ہوتی ہے۔ بہو جب اپنے گھر آتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرا ہے، گھر میرا ہے اور یہاں پر میری حکومت ہوگی۔ اس کے برخلاف ساس یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا میرا، اسے میں نے پالا پوسا اور اب تک یہ میرا رہا، اور اب یہ نئی آنے والی بہو کہیں میرے بیٹے کو ہائی جیک نہ کر لے، کہیں میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ ماں کے دل میں نہ جانے کون کون سے فیئرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ساس اور بہو میں ایک کھینچا تانی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، ایک ٹگ آف وار ہو جاتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے پر تنقید شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح یہ تعلق آپس میں اتنا اچھا نہیں بن پاتا۔ یہ اکثر کیسز میں اس طرح سے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے ہر کیس میں ایسی تصویر جو ہے وہ نظر آئے۔ اصل میں مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ ساس اور سسر کو اپنے والدین کے مانند نہیں سمجھا جاتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ساس اور سسر والدین ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھا جائے اور یہ سوچا جائے کہ ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، ایک دوسرے کی ویکنیسز کو نظر انداز کر کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوشگوار نہیں تو بہتر زندگی گزار سکیں؟ میرا خیال میں ایسا ممکن ہے اگر ہم اپنے آپ پر ورکنگ کرنے والے ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر ایک شکل میں دیکھنا چاہتے ہوں، اپنی کوالٹی آف لائف بہتر کرنا چاہتے ہوں۔ ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہ ہو کہ ساس صاحبہ بھی سوچیں کہ میں کسی بھی پڑوسن کے یہاں جا کر جو ہے ذرا گوسپ کر لوں، اور کسی اپنی فرینڈ سے جا کر بات چیت کر لوں، شاپنگ کر لوں، یا بہو بھی بیچاری سوچتی رہے کہ کب میں میکے جاؤں تو ذرا وینٹ آؤٹ کروں یا اپنی فرینڈ سے ملوں، یا میں گھر میں رہوں ہی نہیں۔ تو یہ جو صورتیں ہوتی ہیں وہ اسی صورت میں ہوتی ہیں کہ جب انسان کا گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت نے تو یہ بہترین تعلیم دی کہ دیکھو، شادی سے پہلے لڑکی کی ایک ماں تھی، ایک باپ تھا۔ جب شادی ہو گئی تو اب جو اس کے خاوند، اس کے شوہر کے والدین ہیں، وہ بھی لڑکی کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر اس اصول کو زندگی میں اپنایا جائے تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، اسی طرح یہ تعلق بھی دونوں طرف سے نبھایا جاتا ہے۔ ساس کو چاہیے وہ اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دے، اپنی طرف سے بچی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھے، اس کو غیر نہ سمجھے، اس کو گلے لگائے، اس کو پیار کرے،
اس کو حوصلہ دے مشکل اوقات میں، اس کو غیر نہ سمجھے. آخر وہ یہی سب جیسچرز اپنی بیٹی کے ساتھ بھی تو کرتی ہے، تو کیا وہ اپنی بہو کے ساتھ نہیں کر سکتی، جو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سب کو چھوڑ کر ان کے گھر میں آ کر بس گئی؟ اور پہلے دن سے شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں، یا شاید ہی شوہر حضرات ایسے ہوں جن کے پاس اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ گھر موجود ہو. تو پھر کچھ عرصہ تو اسی طرح ہی گزرتا ہے کہ آپ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ ہم اسی وقت کو بہتر انداز میں گزار لیں، خوش رہ کے گزار لیں؟ بہو ساس کی کمزوریوں، غلطیوں، اور بعض دفعہ بہت بڑی بڑی مسٹیکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو نظر انداز کرے، اگنور کرے، اور ساس جو ہے وہ بہو کی کمزوریوں کو نظر انداز کرے، اور ہرگز یہ اپنا اینگل نہ رکھے کہ وہ اپنے بیٹے سے اپنی بہو کی برائیاں کرے. In my dictionary it's a big no. بہو اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے کی کوشش تو کرے، اس کی نصیحت کو تنقید نہ سمجھے. جب دونوں طرف سے یہ کوشش ہوگی تو یہ تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا بھی رہے گا، اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. آخر جھگڑے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بات کس کی مانی جائے؟ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ جیسے میں نے پہلے کہا، شادی کے بعد ایک ٹگ آف وار، ایک رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے، جس میں دو عورتیں کھینچا تانی میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ who is going to be the primary woman of the family، یعنی گھر کے اندر کس کی بات چلے گی. ساس چاہتی ہے کہ فائنل ڈیسیشن اس کا ہو، جو میں کہہ دوں اس کو مانا چاہے، اور بہو کہتی ہے کہ یہ میرا خاوند ہے، لہٰذا میری حکومت ہونی چاہیے. تو یہ چیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کا باعث بنتی ہے. اٹلی کے ایک انسٹیٹیوٹ نے 26 سال اس عنوان پر ریسرچ کی. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی محنت کی ہوگی، کتنے فنڈز لگے ہوں گے، کتنے لوگوں کا وقت اس کے اوپر صرف ہوا ہوگا. اس ریسرچ میں انہوں نے کہا کہ اس ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے دونوں کو محنت کرنی ہوگی. ساس کو بھی محنت کرنی ہوگی اور بہو کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. چنانچہ ایک بہو کے 2 بچے تھے. جب ساس چاہتی کہ میں ان بچوں سے ملوں تو یہ بہو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی تھی. حتی الامکان اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ساس بچوں کو نہ مل سکے. اس بہو کا یہ بیان ہے کہ جب میرے بچے بڑے ہو گئے اور پھر ان بچوں کی شادیاں ہو گئی، تو جو میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا، آنے والی بہو نے میرے ساتھ بھی وہی کچھ کیا. عدلے کا بدلہ، یعنی ٹٹ فور ٹیٹ ہو گیا. اس نے کہا مجھے ساس بننے کے بعد سمجھ آئی کہ بہو کیا کرتی ہے، مگر اب تو وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور سوچنے سمجھنے کا سامان بھی ہے. ساس کی اقسام کون سی ہوتی ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ there are types of mother-in-laws، یعنی ساس کی چند قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم بیبی مدر ان لا. یہ ایسی قسم ہے جو بچے کے بارے میں کہتی ہے he will always be my baby، وہ ہمیشہ میرا بچہ رہے گا. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بیبی مدر ان لا. یہ ہمارے بھی برصغیر پاک و ہند پاکستان میں ایسی بیبی مدر ان لاز بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں. یہ وہ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کا بہت خیال رکھتی ہیں، ان کو اچھے اچھے کھانے پکا کر کھلاتی ہیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہیں،
یہ شادی کے بعد بیوی کو اس کی ڈیوٹی ادا نہیں کرنے دیتی، بلکہ وہ کام بھی خود کرتی ہیں. یعنی بچے کے بارے میں یہ بہت زیادہ پوزیسو ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بچہ بچہ کیا، وہ تو جوان ہو کے اب ایک ایڈلٹ پورا مرد بن چکا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے، میں نے اس کو پیدا کیا تو یہ میری اتھارٹی ہے اور میں جو چاہوں کروں. یہ دوسری بھی ٹائپ مدر ان لا کی ہے، کرٹیک مدر ان لا، کریٹیکل، نکتہ چینی کرنے والی. یہ قسم کرٹک مدر ان لا کی بھی کافی دیکھنے کو ملتی ہے. یہ وہ مدر ان لا ہوتی ہیں جو صرف طنز کرتی ہیں. ان کا ایک فقرہ تیر کی طرح جا کر دل پر لگتا ہے. اس فقرے میں وہ ساری بات کہہ جاتی ہیں اور عام طور پر مرد لوگ تو ذرا سادہ ہوتے ہیں، ان کو ان باتوں کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا. جب کبھی بات ہوتی ہے تو یہ بیٹے کے سامنے بھی سچی بن جاتی ہیں، لیکن وہ تو اپنا تیر چلا چکی ہوتی ہے. چونکہ الفاظ انہوں نے ایسے بولے ہوتے ہیں جس کے دونوں طرح سے معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی زو معنی الفاظ ہوتے ہیں. اگر کبھی وہ پھنس جائیں تو کہتی ہے میں تو بھائی مذاق کر رہی تھی، لیکن یہ باتوں کے ذریعے اپنی بہو کا دل اچھی طرح جلاتی رہتی ہے، جلا جلا کے اس کا دل کوئلہ کر دیتی ہے. تیسری قسم دیکھ لیتے ہیں. تیسری قسم کہلاتی ہے اس ریسرچ کے مطابق انوالوڈ مدر ان لا. یہ وہ ساس کی قسم ہے جو پوری زندگی انوالو رہتی ہے میاں بیوی کی زندگی میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے بھی ان کو ٹائم نہیں ملتا. ہم نے بھی اپنی زندگی میں بعض ایسے گھروں کے بارے میں سنا ہے جہاں پر بیوی کو اپنے خاوند کے کمرے میں جانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے. اب یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک بچی بیچاری جس کی شادی ہو چکی ہے اور اب ساس صاحبہ درمیان میں آ چکی ہے، انہوں نے اپنی بیوروکریسی بنائی ہوئی ہے، ان کی مرضی ہوگی تو بیوی خاوند کے کمرے میں جائے گی، ورنہ وہ بیچاری مجبور اپنے شوہر کے کمرے میں ہی نہیں جا سکتی جب تک اس کو ساس سے NOC نہیں ملے گا. ساس جو ہیں وہ ایسی حدود کا احترام نہیں کرتی. وہ حدود چاہے جسمانی ہوں یا جذباتی ہوں، چاہے فزیکل ہوں، چاہے ایموشنل ہوں، وہ اس کے درمیان ایک جس کو کہتے ہیں نا کباب میں ہڈی بن جاتی ہے. میں آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ بتاؤں گی کہ میری ایک پرانی میٹ تھی، کک تھی، اور اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی جو مدر ان لا تھی وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سوتی تھی. ان کے بیڈ روم میں ہسبینڈ ایک طرف، اس کی بیوی ایک طرف، اور مدر ان لا بیچ میں سوتی تھی. مطلب یہ صورتحال تھی. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ سالوں تک یہی سلسلہ چلا. چوتھی ٹائپ ہے کنٹرولنگ مدر ان لا کی. یہ چوتھی قسم جو ہے ساس بہو کی غلطیاں ڈھونڈتی رہتی ہے اور گلٹ پچھتاوے کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتی ہیں. اس کی غلطیاں اس کو یاد دلا کر کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک گلٹ کا احساس پیدا کر دیتی ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بچی سرنڈر ہی کرے گی، ہتھیار ہی ڈالے گی کہ ٹھیک ہے آپ جو کہیں گی وہ میں کروں گی. یہ شرمندگی اور ندامت کے ذریعے اپنی بہو کو اپنی باندی بنا کر رکھتی ہے. پھر ایک اور قسم آتی ہے ریجیکٹر مدر ان لا. یہ وہ مدر ان لا ہے، یہ وہ ساس ہے جو ریجیکٹ کر دیتی ہے، رد کر دیتی ہے. شروع سے ہی انہوں نے یہ اپنا پلان بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ ذہن میں نیت کی ہوتی ہے کہ میں نے اس بہو کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا. بہو سونے کی بھی بن جائے، ہیرے کی بھی بن جائے، میں اس کو قبول نہیں کروں گی. کوئی نہ کوئی جو ہے وہ الٹا پہلو ہر بات میں نکال دیتی ہے. یعنی اگر بہو کا کوئی چھوٹا سا بھی فالٹ ہے، مائنر بھی کوئی غلطی ہے، تو یہ اس کو ایک بڑا بنا دیتی ہے، رائی کا پہاڑ بنا کے دم لیتی ہے، اور پھر ان کو اس میں سکون ملتا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے جو اس قسم کی مدر لاز ہیں کہ یہ اپنی بہو کو
پہلے تو دلہن بنا کے لاتی ہیں، اس کی بری بناتی ہیں، اس کے لیے زیور خریدتی ہیں، اس کو پسند کرتی ہیں، اور گھر لا کر پھر جو اس کا کباڑا کرتی ہیں. تو بھائی اس سے تو بہتر ہے کہ آپ نے بیٹے کی شادی نہیں کرے. یہ میرا اپنا پرسنل خیال ہے. ساس کی چھٹی قسم ہے ماسٹر آف کیوس. او مائی گاڈ. یہ وہ ساس ہوتی ہے جس کی اپنی ازدواجی زندگی ٹھیک نہیں گزری ہوتی، لہذا وہ بہو کو بھی چین کا سانس نہیں لینے دیتی. جو اس کے ساتھ گزرا ہوا ہوتا ہے وہ اسی کو ریپلے کرتی ہے اور اپنی بہو کی بھی ناک میں دم کر دیتی ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. ساس کی ساتویں قسم بلی مدر ان لا کی ہوتی ہے. یہ ایک جملہ بولنے کی ماہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر خاوند کے سامنے یوں کہے گی، مجھے پتا ہے کہ تم بہت مصروف ہو لیکن تمہارا گھر بہت گندا ہے. یہ ایک فقرہ بول کر اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے. اگر وہ اس پر رد عمل دکھائے تو ساس یہ کہے گی، میں تو تمہاری نشاندہی کر رہی تھی اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہی تھی. یہ پھر اس وقت خیر خواہی کے موڈ پر آ جاتی ہے، حالانکہ اصل مقصد اس کا خاوند کے سامنے اس کی کمزوری بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ خاوند یہ محسوس کرے کہ میری بیوی کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں. ساس آخر اس طرح کرتی کیوں ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ why do mother-in-laws act like this؟ اس پر ریسرچ کی گئی تو اس کی بہت ساری وجوہات سامنے آئیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ دل میں بہو کو گھر کا فرد ہی نہیں سمجھتی، آؤٹ سائڈر غیر سمجھتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہ برتاؤ اچھا نہیں کرتی. دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنے بیٹے کو کھو نہ بیٹھوں، میرا بیٹا مجھ سے کہیں دور نہ ہو جائے، یہ آنے والی لڑکی کہیں میرے بیٹے کو اپنے چنگل میں نہ پھنسا لے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں محروم ہو جاؤں. وہ ساس ہوتی ہے جن کا ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ڈاٹر ان لا ہیز اسٹولن مائی سن، اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چرا لیا ہے. یہ وہی مدر لاز ہوتی ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے حد درجے پوزیسو ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ ایسے بیٹوں کو بھی ماماز بوائے بھی کہا جاتا ہے اگر بیٹا بھی اسی ماڈل پر ریسیپروکیٹ کر رہا ہو. تو ایسے میں پھر بہو کا تو کچھمر ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ماں بیٹا ہے وہ ایک پارٹی بنا لیتے ہیں اور بہو جو ہے بیچاری وہ سپریس ہو جاتی ہے. تو جناب یہ تو تھی ساس کی قسمیں اور ساس کی انسیکیورٹیز. اسی وجہ سے ایسی نیگیٹو ساسیں اپنی بہووں کو بہت ٹف ٹائم دیتی ہیں. وہ اپنے بیٹے کو اپنی ذاتی ملکیت یا پراپرٹی سمجھتی ہیں، لہٰذا اس کے نتیجے میں گھر کا ماحول اتنا مقدر اور ناگوار ہو جاتا ہے کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، خوشی کا کہیں بھی کوئی عنصر نظر نہیں آتا. آئیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمام ساسیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم ان ساسوں کی قسم میں سے کوئی ایک ساس تو نہیں ہے.